السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے. اور اپنا مجھے کائنڈلی آپ لوگ نام بتا دیں اور اپنا سٹی کا نیم بتا دیں. آپ لوگ کون اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ آئی وڈ بی نوئنگ کہ مجھے کون کون انشاءاللہ دیکھ رہا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیا خان، فرحان، اسامہ، بشرا، ارسلان، ہادیہ، خواجہ، سید بلال. جی آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اور آپ لوگ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ تو ڈانٹ رہی ہیں مجھے. ہم سوری، میں کچھ منٹ کے لیے لیٹ ہو گیا. اصل میں مجھے کل اور پرسوں کافی ساری ریکویسٹس آ رہی تھی کہ آواز کلیئر نہیں آ رہی اور مائک کا کچھ کر لیجیے. تو آئی واز سیٹنگ اپ دس مائک جو کہ میں بھی یوز کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا مجھے. ایم سوری فار دیٹ. جی آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرام آزاد کشمیر. اوکے. فرام جوہر، فرام لنڈن. اوکے. فرام لاہور، گجرات. اتنی لیٹ تو نہیں ہے، خیر کچھ منٹ ہے. میں مائک سیٹ اپ کر رہا تھا، میں نے پہلے ہی آپ لوگوں سے معذرت کر لی ہے. اوکے میں آج کا ایک سیکنڈ رکھیں. گیو می اے فیو سیکنڈس. ہم بس شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. وائس کلیئر ہے؟ اوکے الحمدللہ الحمدللہ. جی جھنگ سے ہیں. اوکے. جی آپ لوگ کہاں سے ہیں مجھے بتا دیجیے. لاہور سے. اوکے فل کلیئر. بڑا پیشن ہے ماشاء اللہ. جی وائس بہت سلو ہے. سب کلیئر کہہ رہے ہیں، آپ سلو کہہ رہے ہیں. اوکے. اور کائنڈلی آپ لوگ اپنے 2-3 فرینڈس کو بھی ٹیگ کر لیجئے جن سے آپ آج کا سیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ٹوڈے سیشن از آل اباؤٹ 1 ہیبٹ آف ہائیلی سکسیزفل پیپل ان شاء اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں ابھی بس کچھ ہی 1 منٹ میں بات کرنا شروع کرنے لگے ہیں. اوکے وائس کلیئر ہے. اوکے الحمدللہ. جی اوکے. استنبول سے ہیں، ریاض سے ہیں. اوکے اور کہاں سے ہیں؟ رحیم یار خان. آئی تھنک RYK مینز رحیم یار خان. اوکے. توصیف اسلام آباد سے ہے. توصیف اپنے شہر سے بوائے ماشاء اللہ. اوکے گیو می اے فیو سیکنڈز. بس ہم شروع کرتے ہیں. لیٹ می شیئر اٹ ٹو سم پیجز ایز ویل. آج مجھے پسینے آ رہے ہیں. اوکے جی. اسامہ کہہ رہے ہیں میں USA سے ہوں. عبد الماجد سیالکوٹ سے ہیں. ایمن ملک لاہور سے ہیں. سیمی اعظم اسلام آباد سے. حیدرآباد سے. مری سے. ماشاءاللہ مری میں کیسا موسم ہے یار؟ ڈیرہ غازی خان سے. ماشاءاللہ میرا گاؤں بھی ڈیرہ غازی خان کے کچھ پاس ہے. پھر تو آپ سرائکی بولتے ہوں گے کیونکہ میری بھی لینگویج سرائکی ہے. اوکے اچھا. مظہر کہہ رہے ہیں ٹورانٹو سے ہیں. ناظم نوید کراچی سے. گجر خان سے. اوکے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر آل آف یو فار ٹیوننگ ان. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اور نعمان کہہ رہے ہیں دبئی سے ہیں. عروشہ کہہ رہی ہیں گھر سے ہیں. ماشاءاللہ. یہ گھر کہاں پہ ہے؟ میرا ایک دوست تھا
ہماری بھی پہلی کلاس تھی اور کلاس میں ٹیچر ہم سب سے پوچھ رہے تھے کہ اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہماری پوسٹنگ، کیونکہ ہم آرمی میں تھے اس ٹائم، فادر آرمی میں تھے، تو ہم سب اپنے اپنے سٹیز بتا رہے تھے کہ ہم کہاں سے پوسٹڈ ہیں اس پرٹیکولر سٹی میں. تو ہم بتا رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو وہ جو شخص تھا، وہ جو دوست تھا میرا، وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ میم نے کہا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میم سوری میں لیٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کا پھر کہا اچھا آپ کیا نام ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں پرنسپل آفس سے آ رہا ہوں، کیونکہ اس کا یونیفارم شاید پراپر نہیں تھا، تو وہ اس نے ایسے بتایا. خیر یہ جو لوگ ایسے جواب دیتے ہیں ایک جگت بڑی زور سے آ رہی ہے، لیکن چھوڑیں انشاءاللہ. ایک شخص تھا جس کے 3-4 بہن بھائی تھے. اسے پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو اس نے کہا میرے 4 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا آپ کا کون سا نمبر ہے؟ تو اس نے کہا ٹیلی نار کا نمبر ہے. تو اپنا شہر مجھے بتانا تھا آپ نے. اوکے، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. So today we'll be talking about one habit of highly successful people. وہ لوگ جو کہ زندگی میں بہت سکسیسفل لائف گزارتے ہیں اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. What is that habit? You might be thinking کہ آج میں کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کروں گا یا کچھ سکلز کی بات کروں گا کہ انسان اپنے آپ کو میں اڈاپٹ کر سکتا ہے، لیکن one habit which changes the game altogether، جو کہ دنیا کے سکسیسفل ترین لوگوں میں پائی گئی ہمیشہ سے لے کے اور آج بھی اور آئندہ بھی ان میں یہ کوالٹی پائی جائے گی، and which is دعا. making دعا to Allah subhanahu wa ta'ala and having that special relation with Allah subhanahu wa ta'ala by making consistent دعا to him. اور یہ جو دعا ہے this is life changing, this is game changing. جو شخص دعا کا سہارا لیتا ہے وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ اکبر. اگر ہم اس حدیث کو ایبزارب کر لینا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرم اور عزت والی نہیں ہے من الدعاء، مور دین دعا. تو دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور تکریم والی اور والی رہی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے لیس شیء اعز علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور محبت والی چیز یعنی لونگ چیز دعا سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں. Now let's talk about the Quranic legacy of دعا. ہم لوگ انفارچونیٹلی جو اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے مسلمز ہیں، مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں کہ آپ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں کہ میری شادی ہو جائے، کوئی دعا بتائیں کہ میرا مسئلے حل ہو جائیں، کوئی دعا بتائیں کہ جاب لگ جائے، کوئی دعا بتائیں کہ صحت ٹھیک ہو جائے. You know what is the Quranic legacy of دعا؟ ہم سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں. اور اصحاب کہف کون تھے؟ نبی تو نہیں تھے، نہ ہی رسول تھے، نہ ہی کوئی مطلب پیغمبر یا ان کو رسالت ملی ہوئی تھی. rather they were young men جو کہ اتنا ان کو پتا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی. and they ran away from those people اور غار میں چھپنے کے لیے آ گئے. اور جب نکلے تو کیا بولا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے افیئر میں ہماری مدد فرما اور ہمیں گائیڈ کر دے، ہمارے معاملے میں ہمیں ہماری گائیڈنس دے دے ہمیں. یہ میں نے آپ کو ایک پیرافریز کیا ترجمے کو. تو یہ ان کے دل سے نکلی تھی دعا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور اس قرآن کے حصے کو کون کون پڑھتا ہے؟ انبیاء بھی پڑھتے تھے. مطلب انبیاء میں سے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو یہ اس دعا کو پڑھیں گے جو کہ کچھ نوجوانوں نے مانگی تھی. ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. ہر جمعے کے جمعے پڑھتے تھے اور قرآن کا دور کرتے ہوئے پڑھتے تھے. تو قرآن کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی دعا مانگو دل سے نکلنی چاہیے. جو دعا دل سے نکلی اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو کرتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا.
یس نو ڈاؤٹ جو قرآنک دعاز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, جو مسنون دعاز ہیں جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے, دے آر ویری امپورٹنٹ. لیکن پوائنٹ از ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف رٹی رٹائی چیزیں نہیں ہونی, وظیفے صرف نہیں کرنے چاہیے کہ ہمیں کچھ بتا دیں کہ بس میں وہ پڑھنا شروع کر دوں میری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں. سبحان اللہ, ایک مسلمان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, دعا کیا چیز ہے کہ جو دل سے نکلے, جو دل سے نکلتی, چاہے اردو میں بولیں, چاہے انگلش میں بولیں, چاہے سرائکی میں, پشتو میں بولیں, یہ قرآن ایک لیگیسی آف دعا ہے. تو دس از واٹ دعا ٹرولی از, جو کہ اللہ تعالیٰ کے قبولیت کا باعث بنتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا قبول نہیں کرتے. جو دل بس مانگ رہے لیکن وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو نہیں کرنا, اس کی اتباع نہیں کرنی. من اغفل قلبہ عن ذکرنا, من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, کہ جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے. تو اسے پتہ کیا چلتا ہے, کبھی کبھی زبان تو ذکر کر رہی ہوتی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. زبان بول رہی ہے لیکن دل کہاں گھوم رہا ہے, دل کسی کی یاد میں ہے, دل غافل ہے. اصل چیز کیا ہے کہ دل کا کنیکشن زبان کے ساتھ جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر یہ دعا قبول ہوتی ہے, اور یہی قرآن کی لیگیسی آف دعا ہے. تو کوئی بھی دعا مانگیں جس کا دل سے تعلق ہو, اللہ تعالیٰ کو قبول کرتے ہیں. یس جو دعائیں مسنون ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہے, وہ جوامع الکلم ہیں, ان میں بہت ساری دعائیں کٹھی کر دی گئی ہیں, جمع کر دی گئی ہیں. لیکن دا پوائنٹ از ان کو سمجھ کے, اس کو یاد کر کے اپنے پہ جب فٹ آ رہی ہو تب اس کو مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ڈیپتھ میں جا کے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ہم سٹوری دیکھ لیتے ہیں. واٹ واز دیکھیں کوئی بھی آپ سیزن یا مووی دیکھیں نا, اور اس میں سم تھنگ ہیپنز ان بٹوین, جس سے سٹوری کی بالکل لائن اپ چینج ہو جاتا ہے. کوئی ہیرو کی ڈیتھ ہو گئی اینڈ دین دا سٹوری چینجز اٹ سیلف, اور یا کبھی کوئی سے بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تب سٹوری بالکل چینج اور تبدیل ہو جاتی ہے. آپ پروفٹس کی لائف دیکھ لیں. What was that moment جب ان کی لائف کمپلیٹلی چینج ہو گئی؟ It was the moment of دعا, when they made دعا to اللہ سبحانہ وتعالی. موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے, ایک شخص کا قتل ہو گیا, اس کو مکہ مارا, وہ نکلے. He was the most wanted person of Egypt. وہاں سے نکلے, کچھ ان کے پاس نہیں ہے. پہلے وہ پرنس تھے, اب وہ بالکل he is a person جس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے. And he killed a cop basically. He killed a person from that قوم جو کہ فرعون کے قریب تھے, اور جو بیسیکلی کاپس تھے, جو بیسیکلی اتھارٹی والے تھے, جو سنبھالتے تھے. تو when you kill anybody, تو yes there is a problem, but when you kill someone from the cops, then there is a bigger problem. وہ بھاگے, اور وہ سبحان اللہ کیسے سٹیٹس میں آگے کہ وہ بالکل ایک ایسی حالت میں تھے جہاں پہ بھوک اور پیاس, اور وہ مطلب کسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ کے محتاج تھے. اور وہ درخت کے نیچے جب لیٹے تو انہوں نے کیا کہا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ تو جو بھی خیر آسمان سے بھیجے میں اس کا محتاج ہوں, جو بھی خیر آسمان سے بھیجے. سبحان اللہ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی, اور اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے کیا ہوا, وہ جو عورتیں ہیں اور کہا جن کی بکریوں کو پانی پلایا تھا, ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اینڈ دس دعا چینج ایوری تھنگ ان دا لائف آف موسیٰ. اور وہ باپ نے بلایا, ان کے پاس گئے, ان کی شادی بھی ہو گئی, کچھ عرصے بے خدمت کرنے کے بعد نبوت بھی مل گئی, اینڈ his life changed and he became a نبی. سبحان اللہ. تو یہ جو دعا ہے this is life changing. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. میں اپنے کسی دوست سے مانگ رہا ہوں, فار ایگزامپل لیٹ می اینی نیم, میں فار ایگزامپل سسٹر بنت حوا اگر میری کوئی جاننے والی ہیں, تو میں ان سے مانگتا ہوں کہ مجھے کائنڈلی 5 لاکھ روپیز چاہیے, میں بہت ضرورت میں ہوں. تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے تو بھی آپ مجھ سے مانگ رہے تو میں آپ کو دے دیتی ہوں, اینڈ شی گیوز می 5 لاکھ روپیز. کچھ دن بعد واپس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ سسٹر مجھے دوبارہ پیسے چاہیے, مجھے بہت ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا یہ زیادہ نہیں ہو رہا, پھر وہ چلیں دے دیں گے, شاید میری مدد کر دیں. کچھ دن بعد شاید وہ میری کال اٹھانا چھوڑ دیں, شاید مجھے اگنور کر دیں اور بلاک کر دیں, کیونکہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہر اینڈ آسکنگ ہر اگین اینڈ اگین. انسانوں کے ساتھ انسانوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے چاہے جتنی بھی انسان محبت کرتا ہو. اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کیسا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے دعا نہیں مانگو گے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. مجھے اس بندے پہ غصہ آتا ہے جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا. اور خود کہہ رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اے لوگو میرے سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. لیکن جو لوگ عبادت میں تکبر کرتے ہیں,
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کریں گے. اور یہ تکبر کیا ہے؟ دعا نہ مانگنا. اس سے بڑا محروم انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے, اور اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کا ذکر آیا تو میں آپ سے ایک امیزنگ دعا ذکر کرتا ہوں. دیکھیے رمضان کی جو آیات ہیں نا سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہیں. آیت نمبر 183 رمضان کے بارے میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, بلکہ اس میں آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزے فرض کر دیے جس طرح پہلی امتوں پہ فرض تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. 183 نمبر آیا, 184 بھی رمضان کے بارے میں, 185 بھی رمضان کے بارے میں. 186 نمبر آیا, اللہ تعالیٰ نے آف دا ٹاپک ایک بات ڈال دی ہے جو کہ ہمیں آف دا ٹاپک لگتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اٹ میکس پرفیکٹ سینس. اور اس کے بعد 187 نمبر آیت پھر رمضان کے بارے میں. سو رمضان کی آیات, ایک بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ڈالی ہے, اور پھر رمضان کی آیات. اور وہ جو بیچ میں آیت ڈالی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ اکبر, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کیا کمال کی دعا, یہ کیا کمال کی آیت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ بریفلی اس کا ترجمہ یہ ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, اس کو قبول کرتا ہوں. تو اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پہ ایمان لے آئیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں اور رائٹلی گائیڈڈ ہو جائیں. Now let's break this ayah, this amazing ayah which is in between رمضان, اور ہم لوگ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہیں. So let's understand this ayah briefly کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں. Let's break this down. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. اِذَا means when, ٹھیک ہے, اِذَا means جب, when. اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کہا وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي and if my slave asks about me, نہیں, وَإِذَا بولا جب میرا بندہ مجھ سے کہے. میں اس ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ماں ہے نا, اس کا بیٹا جنگ پہ گیا ہے اور وہ بیٹا جنگ لڑ رہا ہے and she is really missing her kid, اور وہ کہتی ہے کہ دیکھنا جب میرا بیٹا واپس آئے گا نا میں اس کے لیے یہ بناؤں گی, ٹھیک ہے. تو ماں کیا کہتی ہے, جب میرا بیٹا واپس آئے گا میں اس کے لیے بناؤں گی. she never says کہ اگر میرا بیٹا واپس آیا تو میں اس کے لیے یہ بناؤں گی, کیونکہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی کہ میرے بیٹے نے واپس آنا ہی نہیں ہے. وہ اس کو آپشن ہی نہیں کنسیڈر کر رہی. وہ کہتی ہے جب میرا بیٹا میرے طرف واپس آئے گا تو میں اس کے لیے بریانی بناؤں گی یا یہ چیز بناؤں گی. بیکاز not coming back to home for a mother is not an option. کہ وہ امیجن نہیں کر سکتی کہ اس کا بیٹا گھر واپس آئے نہ. اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ whenever my servant, my slave asks you about me, whenever means اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آپشن ہی نہیں کنسیڈر کرے کہ میرا بندہ دعا ہی نہ مانگے, میرا بندہ میرے بارے میں سوال ہی نہ کرے. He is expecting you and me to ask him, to ask about him. سبحان اللہ. اس لیے he is saying when, جب میرا بندہ پوچھے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ پوچھنے کی تو آپشن رکھی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اذا میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سائن ہے کہ I am waiting for you and I am hoping that you will ask about me. اور یہ تو میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ تم مجھ سے مانگو گے نہیں اور میرے بارے میں سوال نہیں کرو گے. اچھا پھر کیا ہے سألک عبادی. سألک جب آپ سے سوال کرے, سألک از اے پاسٹ ٹینس. پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس کیا ہوتا ہے, کیونکہ عربی میں دو ٹینسز ہوتے ہیں, ایک پاسٹ ہے اور ایک مضارع ہے, مینز پریزنٹ اینڈ فیوچر. وہ ہوتا ہے یسألک, ٹھیک ہے. یسألک مینز اس میں اگر یسألک یوز ہو تو دیٹ مینز کنٹینیوٹی, بار بار پوچھنا, بار بار اکرنس, لیکن سألک مینز پاسٹ میں یہ پاسٹ سینٹینس ہے اور اس میں یہ چیز شو ہوتی ہے کہ an event which happened one off, ایک سنگولر ایونٹ ہیپن ہوا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سألک اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ چاہے آپ سے ایک دفعہ بھی میرے بارے میں پوچھے, چاہے وہ بار بار نہ آئے, چاہے وہ سارا سال نہ پوچھے, رمضان میں آ کے میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے, ایگزامز کے دوران ہی میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے, اپنی مصیبت اور مشکل کے ٹائم ہی میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ایک دفعہ بھی آپ سے میرے بارے میں پوچھ لے. ہی از ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ چاہے وہ جب تک 10 دفعہ نہیں پوچھے گا تب تک آپ نے بتانا نہیں ہے, ہم اس کا جواب نہیں دیں گے جب تک 15 دفعہ نہ پوچھے. نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دفعہ بھی تو پوچھو. یہ ہے سألک کے اندر جو چھپا ہوا معنی. پھر عبادی, میرا بندہ,
یہاں نہیں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادُ اللَّهِ یا عباد الرحمن یا متقی یا محسن یا عالم، نہیں، عبادی، میرا بندہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے اس کو جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی اپنے آپ سے کسی چیز کو جوڑتے ہیں نا، آئے کا یوز کرتے ہیں، اپنے سیلف کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے وی یا نحنو کا ذکر بار بار آتا ہے. ٹھیک ہے، نحنو خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. لیکن جب آتا ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں تو اس میں خاص چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یا تو اس میں شدید محبت کا اظہار کریں یا شدید اس میں غصے اور غیظ و غضب کا اظہار کریں. اور یہاں پہ شدید محبت کا اظہار کریں کہ عبادی، میرا بندہ، میرا اپنا بندہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ عبادی کا لفظ آیا. اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا یہ سب سے اعظم اور سب سے بڑا سٹیٹس ہے انسان کے لیے، سب سے بڑا سٹیٹس. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بڑے بڑے بندوں کا نام لیا نا اور ان کو مرتبے کا ذکر کیا تو ان کے ساتھ عبد کا ذکر کیا. سورہ اسراء میں آتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گیا. یہاں پہ عبد کا ذکر ہے، اپنے سلیو کو. اور یہ انسان کی پینیکل اور پیک اور نروانہ شو کر رہا ہے کہ ایک انسان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام اور سٹیٹس دیا کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور پھر ساتوں آسمان پہ گیا. الاسراء والمعراج کا واقعہ جو کہ انسانیت کے لیے ایک پینیکل ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا صفت ذکر کر رہے ہیں انسان کی اور اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عبادی. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ٹریول کروایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ٹھیک ہے، تو سورہ کہف میں کیا آتا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بلکہ یہ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے وہ بابرکت ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پہ، اپنے عبد پہ فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ تمام قوموں کو ڈرائے. ٹھیک ہے، سورہ کہف کی جو دوسری آیت ہے اس میں بھی یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا عبد کا ذکر کیا. وَذْكُرْ، ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، وَذْكُرْ عَبْدَنَا داود. سبحان اللہ. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کا ذکر کیا. اور جو یہ عبد کا سٹیٹس ہے نا، یہ بہت اللہ تعالیٰ کے حق قریب اور بہت مرتبے والا سٹیٹس ہے. اینڈ دس از دا پینیکل آف ہیومن بینگ کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان واقعی میں سچے طور پہ اللہ تعالیٰ کا سلیو بن جائے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سلیو بننے میں ہی انسان کی بلندی اور وقار ہے. اللہ کے سامنے جھکنے میں ہی انسان کا اعلیٰ پن ہے. سجدہ کیوں سب سے افضل مقام ہے؟ کیوں سب سے اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا وہی مقام اور مرتبہ سب سے افضل ہے جب وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد فرمایا عنی فانی قریب. یہاں پہ ایک امیزنگ چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو آپ کہہ دیں میں قریب ہوں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی اگر میں پوچھتا ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی بردر فیضان پوچھتے ہیں، فیضان سلطان پوچھتے ہیں کہ کسی آپ میں سے کہ توہا بھائی اس ٹائم کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں آپ جواب دیتا ہوں کہ کہہ دیں کہ توہا اس ٹائم وہاں پہ ہے، کیونکہ میں اس بندے کے تھرو رابطہ کر رہا ہوں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ فَقُلْ لَهُمَا إِنِّي قَرِيب، تو ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، اور کہہ دے کہ میں قریب ہوں. یہ ان میں سے ایک سینٹنس آنا چاہیے تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں. بیچ میں سے یہ نکال دی سینٹنس فَإِنِّي فَقُلْ لَهُمَا، تو انہیں کہہ دے کہ میں قریب ہوں، بیچ میں سے نکال دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیچ میں سے ہٹا دیا اور کہا کہ میں اپنے بندوں کے سوال کا جواب خود سے دوں گا، آپ نہ دیں، میں خود جواب دوں گا ان کو. فَإِنِّي قریب، میرے بندوں میں بہت قریب ہوں تمہارے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تمہارے اتنے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ از ویری کلوز ٹو اس. ہم جب بھی اس کو پکارتے ہیں وہ ہماری بات کو سنتا ہے. آگے اجیب دعوت الداعی، اجیبو میں بہت جلدی دعا مانگنے کا آتا ہے. استجیبو میں will accept your دعا sooner or later. جیسے آپ مجھے کہیں نا اگر کہ تو بھائی میرے ساتھ آپ ڈنر پہ چلیں
تو میں کہتا ہوں کہ اوکے آئی ٹرائی، میں اپنا تھوڑا اسکیجول دیکھ لوں، تو دس مینس استجیبو. لیکن اجیبو مینز اوکے ڈن چلیں، جب آپ کہتے ہیں چلیں گے انشاءاللہ. اجیبو مینز انسٹنٹلی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسٹنٹلی اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کو سنتا ہوں میں. ٹھیک ہے، دعوت داعی، سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ دعا اس بندی جو ریگولرلی دعا مانگتے ہیں، نہیں، دعوت ہے. اگر وہ ایک دفعہ بھی مجھ سے دعا مانگے، داعی، اور اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ وہ پکارنے والا ہو، صرف الداعی، صرف پکارنے والا ہو. وہ یہ نہیں کہا کہ اجیب دعوت متقی، اجیب دعوت محسن، اجیب دعوت العالم و مفسر، نہیں، اجیب دعوت کس کی دعا؟ داعی. بس وہ کرے کیا؟ صرف مجھے پکارنے والا ہو. وہ ایٹ لیسٹ اس چیز پہ کرائٹیریا پہ پورا ہوتے رہے کہ مجھے وہ پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں گا. سبحان اللہ، ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرے کہ تم متقی ہو تو تب مجھے پکارنا، یا جب تم 5 وقت کی نمازیں اور دن میں 3 دفعہ 3 دن میں 1 دفعہ قرآن پڑھنا تب مجھے پکارنا. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بس مانگنے والے ہو، تو میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے اے بندے، تم گناہگار ہو، سیاکار ہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دس از ہاؤ امیزنگ دس آیا اٹ از. اور میں اس کو بریف کر کے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم جلدی سے اپنے ٹائم میں ختم کر سکیں اس کو. اذا دعان، اللہ اکبر، اجیب دعوت داعی اذا دعان، جب بھی وہ پکارنے والا پکارتا ہے مجھے، جب بھی کسی آپ بڑے انسان سے ملتے ہیں، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا ٹائم چاہیے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پرسوں آپ میرے پاس اتنے بجے آ جائیں. وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یار تم جب مرضی میرے پاس آ جاؤ، تم جب بھی مجھے کال کرو میں تمہاری کال اٹینڈ کروں گا. نہیں، جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا وہ بزی ہوتا جاتا ہے، لائف گیٹس ٹف، اسکیجول گیٹس بزی، اور وہ اسے کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے آپ اس ٹائم میں جا کے ملیں، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی ہے؟ اس سے بڑا کوئی شہنشاہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہے؟ اس کے ہاتھ میں لمن الملک اليوم، کس کے ہاتھ میں اس دن طاقت ہوگی؟ للہ الواحد القہار، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں طاقت اور قوتیں ہوں گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، وہ شہنشاہ ہے. اور وہ کیا کہہ رہا کیا ہے کہ میں کب اویلیبل ہوں تمہاری دعا سننے کے لیے؟ اذا دعان، جب بھی تو مجھے پکارو. یہ میں نے تمہیں ٹائم نہیں دیا کہ تم مجھے 2 سے 4 بجے تک کے بیچ میں پکارنا، یا مجھے رات میں پکارو تو میں سنوں گا، دن میں نہیں سن پاؤں گا، یا دن میں سنوں گا رات میں نہیں سنوں گا، والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہر ٹائم ہماری دعا کو سنتے ہیں. چاہے انسان رات کو اٹھا ہے، آنکھ کھلی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. ایسا کوئی ریلیشن آپ کو اس دنیا اور کائنات میں مل سکتا ہے کہ آپ اس ہستی کو جب پکاریں وہ آپ کی بات کو سنے اور جواب دے. اللہ اکبر. اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور ہر وقت دعا کو سن رہا ہے اور اتنی بلیسنگز اور نعمتیں دی ہیں اور وہ دعا کو قبول بھی کرے گا، تو اے بندے تجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم جب ایگزامینیشن روم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اگر ہم بیٹھے ہیں پیپر کر رہے ہیں، تو جب ہمارے ٹیچر ہمارے پاس سے گزرتا ہے تو وی گیٹ مور کانشیس. ہم تھوڑا سا کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ اسپیشلی اگر وہ رک جائے ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے تو ہمارے پسینے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. یا جب اگر وہ ہمارے ڈیسک پہ ہاتھ رکھ لے اور ہمیں دیکھنا شروع ہو جائے تو وی آر لائک پلیز لیو می الون، آپ مجھے بہت پریشر ڈال رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو بندہ پریشر میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کے ہیر پھیر کو جانتا ہے اور دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جانتا ہے. تو اس کو لائف کیسی گزارنی چاہیے، اس کو کیسا رہنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میں ان کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، تو میرا تو اتنا حق بنتا ہے کہ وہ میری اتنی بات سے مانے. کیا اتنا بھی مطلب انسان اتنا بھی انگریٹفل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات ہی نہ مانے جو سانس اس کو دے رہا ہے؟ ہاؤ امیزنگ از دیٹ کہ جب انسان اکیلے میں اور کمرے میں بند ہو کے گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہوا کو اور سانس کو الاؤ کرتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جاؤ اور یہ تمہیں لے سکے اور زندہ رہ سکے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی وہ جنود ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ آرمیز ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کی آرمیز کو کون جاتا ہے ایکسیپٹ اس کے؟ تو یہ ہوائیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی آرمیز ہیں. اللہ تعالیٰ کا فل کنٹرول ہے ان کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ان کو الاؤ کرتا ہے. چاہے میرا بندہ گناہ گار ہے، کسی دن تو پلٹ کے آئے گا نا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ مانگیں. سورہ فاتحہ میں نا پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ
ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو فارمیشن ہے کیسی ہے؟ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. پہلے ہم نے اپنے عبادت کا واسطہ دیا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ پلیز ہماری بات مانیں, آپ ہم ایاک نستعین اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. پہلے ہم نے عبادت کا واسطہ دیا اور پھر کہا کہ آپ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جگہ پہ چونکہ رمضان کی آیت ہے, یہ رمضان کی آیات کے بیچ میں آئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے میں تیری بات کو مانوں گا, میں تیری دعا قبول کروں گا, میں تیرے پکار کو سنوں گا, اب تجھے چاہیے کہ تو میری بات مانے. سبحان اللہ, یہاں پہ سیکوینس چینج کر دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے کہ میرے بندے تو پکار تجھے میں تیری دعا قبول کروں گا, اب تجھے بھی چاہیے نا کہ تو میری بات مانے اور میرے ساتھ تعلق جوڑ لے. تو میرے سے دور کیوں چلا گیا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ, اپنے رب سے مانگ لو. اور پھر وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اور اس کو چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں. میں نے اس آیت پہ کافی ٹائم لگا دیا, although I wanted to make it brief, لیکن this is so beautiful آیا کہ I couldn't resist myself. میں زیادہ کہ اس پہ زیادہ بات نہ کر سکوں. میں 2 باتیں کرتا ہوں and end the session انشاءاللہ. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, امیزنگ واقعہ, جس میں ایک شخص تھا اور وہ بہت غریب لیبر کلاس کا تھا. ہی واز اے ورکر, اور وہ ہر سال حج کیا کرتا تھا, ہر سال حج کے لیے کرتا تھا, اور لوگ حیران جو اس کو ہر سال ملتے تھے, انتظامیہ والے, مینجمنٹ والے, they were surprised کہ تمہاری تو سیلری کچھ نہیں ہے, تم تو اتنے غریب اور فقیر ہو, تم ہر سال حج پہ آتے ہو, کیسے؟ ہاؤ از پاسبل؟ کہتے ہیں مجھے اور تو کچھ نہیں پتا کہ یہ کیسے میرے لیے پاسبل ہو پاتا ہے, لیکن مجھے ایک چیز پتا ہے, ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بتاؤ کیا واقعہ ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی کی سیونگز کر کے اور بڑا عرصے سے پیسہ اکٹھا کر کے میں نے حج کی تیاری کی, اور میں حج کے راستے میں بیٹھا اور نکلا. جب ہم بس پہ بیٹھے اور حج کے لیے نکل رہے تھے تو میں بس پہ تھا, تو میں نے ایک بوڑھی اور بزرگ عورت کو, اور وہ کافی ہیوی تھی ویٹ کے لحاظ سے, اس کو دیکھا کہ وہ بہت مشکل سے چل رہی ہے, بہت مشکل سے, تکلیف کے ساتھ چل رہی ہے اور اس اپنی ڈیسٹینیشن تک جا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی, مجھے بڑا دکھ ہوا, اور میں نے کہا کہ اپنے آپ سے کہ تم نوجوان ہو, تمہارے اندر ہمت اور طاقت ہے, تم سیٹ پہ بیٹھے ہو بس کے اندر, اور وہ بزرگ خاتون ہے, وہ پیدل چل رہی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا کیا حج کہ تم تو سیٹ پہ بیٹھ کے سوار ہو کے جا رہے ہو اور وہ بزرگ خاتون پیدل چل رہی ہے اور تکلیف میں تم اسے دیکھ رہے ہو. تو کہتے ہیں میں اترا اور میں نے بزرگ خاتون کو بولا کہ بات سنیں ماں جی, آپ پلیز میری سیٹ پہ بیٹھ جائیے, میں پیدل چل لیتا ہوں انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیے, اور آپ سارا جو حج ہے وہ آپ اسی سیٹ پہ ریزرو رکھیے گا, آپ اس پہ کر لیجئے گا, آپ ٹریول پیدل نہ کیجیے گا, میں آپ کی جگہ پہ پیدل سفر کر لوں گا. تو جیسے اس نے بزرگ نے بات سنی, اینڈ شی واز اے پور لیڈی, اس کے ہاتھ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا اللہ اس کی ہر خواہش پوری کر, یا اللہ اس کو بار بار اپنا بیت اللہ دکھا, یا اللہ اس کو ہر سال اپنے گھر حج پہ بلا, یا اللہ اس کی ہر مشکل اور پریشانی دور کر دے. اور کہتے ہیں کہ وہ دعا تھی, وہ ٹائم تھا, اور آج کا دن ہے, میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور میری سیلری کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہر سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے کس طرح سے بندوبست کرتے ہیں. کبھی کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ تم میں حج اسپانسر کرتا ہوں, تم اس دفعہ کر لو, کبھی کوئی کمیٹی نکل آتی ہے, کبھی کس طرح سے راستے بنتے ہیں, اور میرے لیے حج ہر سال ممکن ہو پاتا ہے. This is what دعا can do for you and me. تو اس لیے ہمیشہ جب بھی کسی اپرچونٹی ملے کسی کی خدمت کرنے کی, کوئی کام کرنے کی, جب بھی اپرچونٹی ملے, بارش ہو رہی ہے, this is an ideal time to make دعا. اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے, اذان کے ٹائم میں دعا قبول ہوتی ہے, رات کے تیسرے حصے میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی, مسافر کی, والدین کی دعا اولاد کے لیے, اور صیام والے کی, روزہ رکھنے والے کی. اور روزہ رکھنے والا انسان کیا کرتا ہے؟ صبح روزہ رکھتا ہے سحری سے, اور رات تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے. اس ٹائم میں جو دعا وہ مانگی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے, آتھینٹک نریشن. اور سبحان اللہ, دیکھیں نا, میں اگر اپنا گھر میں کام کرواتا ہوں, ٹھیک ہے, اور سارا دن میں نے مزدور کو لے کے آیا ہوں اور میں نے کہا یہ کام کرو, وہ کر دو, یہ پرنٹ کر دو, وہ رینوویشن کر دو, اور وہ سارا دن محنت سے کام کرتا ہے, اور پھر شام کو آتا ہے کہ صاحب جی مجھے مزدوری دے دیں, تو میں اسی مزدوری اس کو دوں گا نا. ایسے تو نہیں کہوں گا کہ نہیں جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, تم نے کچھ نہیں کیا. مجھے شرم آئے گی اور میں خوشی سے اس کو دوں گا مزدوری. روزہ دار بھی سارا دن جب روزہ رکھتا ہے تو افطاری سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ سے مزدوری لینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ میں نے سارا دن دلی روزہ رکھا,
میں سارا دن بھوکا پیاسا رہا, سارا دن میں نے قرآن کی تلاوت کی, سارا دن میں نے نیکیاں کی, یا اللہ اب مجھے آپ سے مزدوری چاہیے. انسان شرماتا ہے مزدوری نہ دیتے ہوئے. اللہ رب العالمین تو بہت حیا والے ہیں. اللہ کو تو بہت حیا آتی ہے کہ کوئی انسان ہاتھ اٹھا دے, اور اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے, اتنے وہ حیا والے ہیں کہ اسے ہاتھ تو خالی لٹا دیں. اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے. اور اسپیشلی انسان روزے میں ہو اور سارا دن قرآن کی تلاوت اور نیکیوں میں گزار دی, اور اپنے آپ کو غیبت چغلی سے اور گانے سننے سے اور بری نظر دیکھنے سے اور گالم گلوچ کرنے سے انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے, اور پھر جب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, اللہ آپ تو قبول کر دے, میں تو آپ کے در پہ ہاتھ اٹھا کے آپ سے مزدوری لینے آیا ہوں, یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے, میرے گھر والوں کو آزاد کر دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بہت قدر والے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا لازمی قبول کرتے ہیں, اور دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. یہ جو ہوتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, ایسا کبھی نہیں ہوتا. دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اسی قبولیت کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں. سب سے پہلی فارم, آپ نے ایک دعا مانگی, وہ اسی طرح سے قبول ہو گئی. دس از دا فرسٹ فارم. سیکنڈ فارم از, آپ نے جو دعا مانگی وہ قبول ہوئی, لیکن جس طرح آپ کہتے تھے اس سے قبول نہیں ہوئی, بلکہ وہ کس طرح قبول ہوئی کہ آپ پہ آنے والی آفت, کلیمٹی, بلا, وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دی, وہ اس طرح قبول ہو جاتی ہے دعا. although the thing you wanted you never get it, but جو آپ کا آنے والا ایکسیڈنٹ تھا, کوئی بڑی بیماری تھی, رہتا اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. انسان سوچتا ہے یا اللہ آپ تو دعا قبول نہیں کرتے, آپ تو میری بات نہیں سنی, حالانکہ اس کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنے والی مصیبت کو اس سے دور کر دیا. یہ دوسری فارم ہے. اور تیسری فارم دعا کی قبولیت کیا ہے, جو کہ سب سے اعلیٰ اور افضل فارم ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ریزرو کر لیتے ہیں قیامت کے دن کے لیے. And this is the best form. اور قیامت کے دن جب انسان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے یہ بھی تیرے اجر ہے. کہتے ہیں اللہ یہ کون سا اجر, جو تیری دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں ان کا آج میں تجھے اجر دوں گا, وہ میں نے اکٹھی کر کے رکھی تھی. انسان کہے گا یا اللہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اس دنیا میں, یا اللہ کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. وہ خواہش کرے گا, تمنا کرے گا کہ اللہ آپ نے میری دعائیں قبول کیوں کی, سب بچا لیتے. اینڈ دس از دا بیسٹ فارم, جب وہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. تو دس از دا امیزنگ فارم. تو ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے. الدعا هو العبادہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا ہی تو عبادت ہے. یہ حدیث ہے, دعا ہی تو عبادت ہے. ہر عبادت کی جو کور کرکس ہے وہ دعا ہے. نماز میں آپ دیکھ لیں, ہم رکوع میں ہیں, سجدے میں ہیں, سورہ فاتحہ میں ہیں, کیا دعا مانگتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. دس از دعا. اینڈ ہاؤ ٹو میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اے بگ لیکچر, جسٹ ون چیز. دیکھیں کچھ بچے ہوتے ہیں نا, وہ جب آ کے مانگتے ہیں آپ سے کوئی چیز, کوئی کھلونا مانگتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں کہ توہا بھائی یار مجھے یہ چیز لے دینا پلیز. آپ کہتے ہو یار ابھی پیسے نہیں ہیں, پلیز آپ ابھی چلے جاؤ, بعد میں آنا میرے پاس. وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بہت لاڈلے ہوتے ہیں, بہت پیارے ہوتے ہیں, وہ رونے شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے چاہیے. وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں, بھیں کرنے شروع کر دیتے ہیں, اور وہ آپ کو چھوڑتے نہیں کہ نہیں مجھے چاہیے, نہیں مجھے لینا ہے آپ سے, آپ مجھے لے کے دیں گے. تو آپ کیا کرتے ہو, اپنی جان چھڑانے کے لیے, اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو, آپ وہ چیز لے کے اس کو دے دیتے ہو. آپ کہتے ہو یہ لو جاؤ. ان دونوں میں سے کون کامیاب رہا؟ Who took the candy away? چھوٹا بچہ جو کہ زیادہ آپ کے ساتھ جڑ گیا تھا. تو ہم جب ایسے لوگوں کی بات سن لیتے ہیں تو why can't we make dua like kids to Allah subhanahu wa ta'ala? Why can't we cry and beg in front of Allah subhanahu wa ta'ala? یا اللہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, میں ان کو نیچے نہیں کروں گا. یا اللہ جب تک آپ میری دعا نہیں سن لیتے, جب تک آپ میرے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ نہیں کر لیتے, یا اللہ جب تک آپ میری دعا نہیں سن لیتے میں یہ ہاتھ نیچے نہیں کروں گا. یا اللہ آپ ہی تو ہیں جن کے در سے ہم نے مانگنا ہے. یا اللہ اب ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے, ہم کسی بت کے سامنے عبادت نہیں کرتے, ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. یا اللہ صرف آپ سے مانگتے ہیں, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی دعا قبول کرنے والے ہیں, اور آپ کے علاوہ دعا قبول نہیں کرے گا. آپ کے در کے علاوہ جائیں تو کدھر جائیں؟ آپ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں؟ آپ سے نہ مانگے تو یا اللہ کس سے مانگے؟ آپ کے پاس نہ آئیں تو کس کے پاس جائیں؟ ہمارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں. انت الغنی ونحن الفقراء الیک. یا اللہ آپ غنی ہیں, ہم آپ کے در کے فقیر ہیں. انت القوی ونحن الضعفاء الیک. یا اللہ آپ طاقتور ہیں اور ہم کمزور ہیں. تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک. یا اللہ آپ اپنی عزت سے جو مرضی کرنا چاہے آپ کرتے ہیں, اور اپنی قدرت سے جس چیز کا حکم دینا چاہے آپ دیتے ہیں. یہ آپ کی ذات ہے, آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے تو کہنا ہے کن
وہ ہو جانا ہے، فیکون وہ ہو جانا ہے. تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے یا اللہ؟ آپ نے تو آسمان اور زمین بنائے. اور دعا بھی نا ایسا سے مانگیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. یا فاطر السماوات والارض لک الحمد، یا ربی لک الحمد انت نور السماوات والارض، یا ربی لک الحمد انت قوی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی، اللہ آپ زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں، آپ نے اس زمین و آسمان کو قیام کیا، آپ ہر چیز کے مالک ہیں. انت الاول فلیس قبلک شیء، آپ سب سے پہلے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور آپ سب سے آخری ہیں، آپ سے آخر کی چیز کوئی نہیں، آپ سب سے لاسٹ ہیں. انت الظاہر فلیس فوقک شیء، آپ اتنے ظاہر ہیں کہ ہر چیز میں آپ کی جھلک نظر آ رہی ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور آپ اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے تو چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے. اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ونبینا حق وجنت حق والنار حق والساعۃ حق ولقاؤک حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ آپ حق ہیں، آپ سچ ہیں. فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہمارے پچھلے گناہ، ہمارے اگلے گناہ، ہمارے جان بوجھ کے کیے والے گناہ، ہمارے انجانے میں کرنے والے گناہ، اور وہ گناہ انت اعلم بها منا جن کو تو جانتا ہے مگر ہم نہیں جانتے، ان سب گناہوں کو تو معاف کر دے. Make dua to Allah subhanahu wa ta'ala like this, and then say درود on the Nabi of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. درود بھیجیں اور پھر دعا مانگیں. جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا لازمی قبول کرتے ہیں. So this was all for today. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا، ہم سب کا یہ سننا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں ایک بات، وہ یہ ہے کہ جب میں نے کوئی زندگی میں چیز چاہی ہے اور رمضان میں اس کے لیے دعا مانگی ہے، آپ یقین جانیں اگلے رمضان سے پہلے مجھے وہ چیز ملی بھی تھی. اینڈ آئی ایم امیزڈ. مجھے وہ احساس نہیں ہوا کب ملی، کیسے مل گئی، کیا ہوا، لیکن جب اگلے رمضان آیا تو آئی یوزڈ ٹو ریکال مائی دعاز آف پریویس رمضان، کہ میرے پچھلے رمضان میں کیا کیا دعائیں تھیں. اور سبحان اللہ میں حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ میں آپ سے پچھلے رمضان میں یہ دعا مانگی تھی اور اس سال میں مجھے وہ چیز مل بھی گئی. سبحان اللہ. اور اس سال میں جو پچھلے سال جو دعا مانگی میں نے وہ اس سال سے پہلے ملی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بہت قادر ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں آپ سب بھی اپنی دعاؤں کو پورا کروا لیں. And this is an amazing opportunity. جہنم کے دروازے بند ہیں، جنتیں کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تیار ہیں. اور ایک آیت جو ہم نے آج پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پورا کرتا ہوں اس کی دعا کو جو مجھے پکارتا ہے. پورا دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس نیت کے ساتھ اور اس انٹینشن کے ساتھ مانگیں کہ میری دعا لازمی پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کیسے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح مانگنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. آئی ایم ریئلی سوری اگین میں نے آج کافی ٹائم لے لیا، بٹ آئی ہوپ کہ یہ سیشن ہم سب کے لیے بہت بینیفیشل رہا ہوگا. اینڈ اف دس سیشن ہیز بینیفٹڈ یو ان اینی وے شیپ اور فارم، ڈو شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملیز، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان اس کو سن کے چینج ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ جائے، اور شاید یہ مجھ ناکارے کی اور آپ لوگوں کی نجات کا باعث بن جائے انشاء اللہ. تو لیٹ می ٹیک اے فیو کوشچنز اینڈ دین وی ول اینڈ دا سیشن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ گڈ کوشچن، ویری گڈ کوشچن. جزاک اللہ خیر فار آسکنگ دس کوشچن. لیٹ می اوپن مائی لیپ ٹاپ ایز ویل. جی، دعا وسیلہ جو ہے 3 چیزوں کا وسیلہ مانگنا چاہیے، اور یہ وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. نمبر 1 از اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. all the beautiful names belong to Allah subhanahu wa ta'ala فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے دعا مانگو. سب سے پہلا وسیلہ کس چیز کا؟ اللہ کے ناموں کا. حدیث میں آتا ہے جو شخص کہتا ہے نا کہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، وہ یہ دعا وہ یہ پکارتا اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں لازمی. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. ایک شخص نے دعا مانگی، آیا اور کہا کہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، بلکہ یہ نہیں، ایک اور دعا مانگی، اس میں تھا اللہم لک الحمد، نہیں آئی تھنک آئی ایم فارگیٹنگ اٹ، اس میں تھی کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ
لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دعا مانگی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس بندے نے جو یہ دعا مانگی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس نے تعریف بیان کی ہے، یہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی قبول کریں گے. اور اس میں میرے اللہ تعالیٰ کے ایسے اس میں اعظم کا نام ہے، ذکر ہے کہ جس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. ایک اور ہے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کی بھی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، المنان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے مانگے، یا ارحم الراحمین، اے رحمان الرحیم، اے غفور غفار، میری دعا قبول کر لے. ٹھیک ہے، پہلی وسیلہ. دوسری چیز کا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جس میں 3 لوگ تھے، وہ غار میں پھنس گئے، بارش ہو گئی، طوفان آیا، آگے بہت بڑا پتھر آ گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ صحیح اوتھینٹک حدیث ہے. اللہ کی میں نے کہا کہ ایک شخص نے دعا مانگی، اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا تو پتھر سائڈ پہ ہو گیا. دوسرے شخص نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا جس سے وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑا، اس کا وسیلہ دیا. ایک شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اس کا وسیلہ دیا، پتھر ہٹتا گیا حتیٰ کہ راستہ بن گیا اور وہ نکل گئے. تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کیا. اللہ اگر وہ میں نے نیک عمل اگر خالصتاً آپ کی رضا کے لیے کی ہے، آپ میری دعا قبول کر لیں. اور تیسرا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کروانا، یا ان کو کہنا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور وہ نیک بندے کون ہیں؟ جو علماء ہیں، جو محدثین ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے علم رکھنے والے ہیں اور جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں. ان لوگوں سے ملنا اور کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ان کے وسیلہ مانگا جا سکتا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے. یہ جو ننگے پیر ہیں، یہ جو قبر کے اندر ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ میری زبان کو بچائے اولیاء کی جو ہے نا کسی بھی طرح سے قدر میں کمی کرنے سے. ہم اولیاء کو مانتے ہیں اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن یہ جو چرسی شرابی اور اس طرح کے لوگ جو پیر بنے ہوئے ہیں اور جو اللہ معاف کرے جن کے درباروں پہ نشے بکھرے ہوتے ہیں، جن کے درباروں پہ میوزک ہوتا ہے اور لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں اور ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، یہ تو اولیاء نہیں ہے. ان سے نہ مانگے. تو یہ ان 3 چیزوں کا وسیلہ لینا جائز ہے. صحابہ نے کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ چیز دے دیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی، حالانکہ وہ مدینہ مسجد نبی میں تھے اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، ان کا روضہ مبارک تھا. کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا قبول کرتے، یہ کبھی نہیں کہا. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ جب خلیفہ تھے تو کہا کہ یا اللہ جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم ان کو وہ دعا مانگتے تھے اور آپ دعا قبول کرتے تھے. یا اللہ اب وہ چلے گئے ہیں، وہ ہم سے دور ہیں، اب وہ ہمارے قریب نہیں ہیں، تو ہم ان کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حمزہ تھے یا غالباً ابن عباس تھے، ان کو لے کے آتے ہیں، وہ دعا مانگیں گے اور آپ ان کی دعا قبول کر لیں کیونکہ یہ ان کی فیملی میں سے ہیں. تو سبحان اللہ ہاؤ امیزنگ از دیٹ کہ اللہ کے بھی سامنے ہے اور وسیلہ اس سے نہیں مانگا جا رہا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دعا قبول کر دے، دس از ناٹ فرام دا صحابہ. ٹھیک ہے، یہ نہ ہی اللہ کے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، قرآن نے بتائی ہیں، اس پہ کیوں نہیں عمل کریں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیں، نیک لوگوں کے پاس جا کے ان سے دعا کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. لیکن ایسی چیزوں میں مت انوالو کائنڈلی جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، جو کہ صحابہ نے نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. جی اوکے، جی حضرت حمزہ نہیں تھے وہ. پلیز ٹیل اس اباؤٹ مراقبہ. مراقبہ دیکھیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے انڈو پاک میں نا بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں نا، سنن ابن داؤد ہے، سنن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے. انڈو پاک میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنن سنائی. ٹھیک ہے، جس کا نام ہے سنن سنائی. ہم لوگ سنن سنائی سے بہت روایات لیتے ہیں کہ فلاں نے کہا، فلاں سے میں نے سنا، فلاں نے وہ کیا، اور اس کو عمل کرنا شروع کرتے ہیں. اب مراقبہ کے جو اصل مراقبہ کیا ہے؟ the real مراقبہ is knowing that اللہ سبحانہ وتعالیٰ is watching me. this is مراقبہ. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے. اور میں نے بینگ کانشیس دیٹ اللہ سبحانہ وتعالی از واچنگ می، دس از مراقبہ. ہم لوگوں نے مراقبہ کیا بنا لیا؟ ہم نے کبھی ضربوں کو بنا لیا، کبھی اللہ اللہ کی ذکریں کو بنا لیا، ہم نے کبھی اکیلے میں جنگلوں میں جانے کو بلا لیا، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دین میں ہم نے نئی تازی بنا لی ہیں. تو یہ جو میڈ ان پاکستان، میڈ ان چائنا ریلیجن ہے، کائنڈلی سے چھوڑ دیں، قرآن و حدیث پہ آ جائیں اور اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیں. چونکہ دعا کی بات ہو ہی رہی ہے، دیکھیں جس شخص سے جو بھی دعا مانگی جائے نا، اس کی 3 شرائط ہیں. مطلب کسی سے بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو اس پہ 3 شرائط پورا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ حی ہو، حاضر ہو اور قادر ہو. حی، حاضر، قادر. حی مینز زندہ، حاضر مینز پریزنٹ، اور قادر مینز وہ دعا کے قبول کرنے پہ قادر ہو. ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا جی صرف اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو میں اگر آپ سے کہتا ہوں یا طٰہٰ مجھے پانی پلا دو، کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ پھر یہ جو میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، آپ ان تینوں کو ٹیسٹ کر لیں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ طٰہٰ مجھے پانی پلا دیں، تو میں حی ہوں، جی میں ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. حاضر ہوں، اگر میں آپ کے سامنے ہوں تو یس میں حاضر بھی ہوں، آپ مجھے پانی پلا دیں. اور قادر ہوں، پانی پلانے پہ قادر بھی ہوں، میں آپ کو اٹھ کے پانی پلا کے دے سکتا ہوں. تو آپ مجھ سے ٹک 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 تینوں چیک ہو گیا، آپ سے دعا یہ بات مجھ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مینز دس از آسکنگ فار ہیلپ. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ تو ہاں جی آپ تو بڑے نیک لگتے ہیں، یہ ہے وہ، حالانکہ میں ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنائے، آپ ہمیں کائنڈلی اولاد دے دیں. ٹھیک ہے، لیٹ اس چیک دس. کیا یہ تینوں آپشنز چیک کرتی ہیں؟ حی ہوں، جی زندہ تو ہوں. حاضر ہوں، جی آپ کے سامنے حاضر بھی ہوں. قادر ہوں، نہیں قادر نہیں ہوں. تو آپ مجھ سے دعا نہیں مانگ سکتے اولاد کی. ٹھیک ہے، کوئی ولی اللہ ہے جو کہ قبر میں ہے، ان کے پاس میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے اولاد رزق چاہیے، کیا وہ حی ہے؟ نہیں. کیا وہ حاضر ہے؟ ہاں چلے سامنے قبر میں ہے. کیا وہ قادر ہے؟ قادر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، کیسے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حی، حاضر، قادر، یہ تینوں جب تک چیک نہ ہوں تب تک ہم اس شخص سے سوال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اگر میں رزق مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے. اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اب جب نے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ قادر ہے، جی قادر ہے. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. سو پلیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں. یہ جو بیچ میں جو راستے ہیں نا، جو کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد کے لوگوں نے آ کے انوالو کیے کہ یہ جو بت ہے نا، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے ہیں. اور ہم بھی کیا کہتے ہیں آج کل، ہماری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، ان کی لوٹاتا نہیں، ان سے مانگو، ان کے وسیلے، ان کے صدقے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ تعالیٰ شرک کبھی پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کسی اور سے دعا مانگی جائے. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا کریں، جی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کے کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کریں. سر دعا کو ضائع کرنے والے عمل کون سے ہیں؟ بیسیکلی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ ٹریولر ہے، مسافر ہے، وہ گرد آلود ہوا ہے بیکاز آف دا کنڈیشن آف ٹریولنگ، اور وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا رب کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عاجزی میں دعا قبول کرتے ہیں. یہ شخص عاجزی میں ہے، اس کے بال بکھرے پہ ہیں، گرد آلود ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا آتا ہے؟ مطعمو حرام و مشربو حرام و ملبسو حرام فنا یستجاب لہ. اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام کا تھا، اس کا پہننا حرام کا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کا کیوں سنیں گے، کیسے قبول کریں گے؟ تو حرام کی کمائی دعاؤں کے رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے. حرام کی کمائی دعاؤں کے رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے گناہ کین بی ون آف دا ریزن جو کہ دعاؤں کی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. Thank you for responding my questions. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. Can we cry in salah remembering our sins? معین السراج کہہ رہے ہیں yes, it is recommended. It is recommended. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے اپنی نماز میں. ٹھیک ہے، اور وہ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. اور عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنی روتے ہیں، اتنی لمبی لمبی دعائیں کیوں، اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور صحابہ ایسا ہوتے تھے کہ جیسے ہنڈیاں کے جو بوائل ہونے میں جو آواز آتی ہے نا، اس طرح صحابہ کے دلوں میں سے آواز آیا کرتی تھی رونے کی وجہ سے. عمر بن خطاب بہت رویا کرتے تھے، ساری رات ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے. عائشہ سے ذکر آتا ہے کہ وہ ساری رات ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے رویا کرتی تھیں. اور
سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ جن کو قیامت میں اللہ کا عرش، اللہ کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے کون ایک شخص ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ ایک نوجوان جو کہ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا، اپنے گناہوں کو رو کے، گناہوں پہ کو یاد کر کے رو رہا تھا. ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بھر آئیں. یہ بہت نصیبوں والوں کے لیے ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے، ان کے آنسو بہہ پڑتے ہیں. لیکن جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں نا، ان کے آنسو نہیں بہتے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے جس آنکھ سے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے آنسو نکل آئے. تو یہ تو بہت بڑے لوگوں کا مرتبہ ہے. ڈسکس ٹاپک ہاؤ ٹو کنٹرول ٹیمپر، سسٹر ہادیہ خواجہ کہہ رہی ہیں. یہ میں نے اس پہ لیکچر دیا تھا آن اینگر مینجمنٹ، وہ آپ سن لیجئے، میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہے توحید بن جلیل کے نام سے، تو یو کین لسن ٹو دیٹ ایز ویل. اوکے، بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں، لیکن کچھ ارریلیونٹ کوشچنز بھی ہیں، کچھ آپ لوگوں کی ماشاء اللہ رسپانسز آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اور جو دعا ہم سب، میں اور آپ، اور جو لوگ ابھی مجھے اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، اور جن نے ابھی تک کمنٹ کیا یا اس کو سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں، جو بھی دعائیں ہیں وہ قبول فرمائے، جائز دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.